الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلك واصحابك يا شفیع المذنبین۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ الحج کی آخری آیتیں ہیں اور 17واں پارہ پورا ہو رہا ہے۔ تفسیر آپ سن رہے ہیں۔ اس سے پچھلی آیت میں آپ نے یہ سنا کہ اللہ تعالی چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے، بے شک اللہ تعالی سنتا دیکھتا ہے۔ اس حوالے سے ضروری باتیں آپ تک پہنچا چکا ہوں۔ اللہ تعالی نے جن کو نبی بنانا تھا بنا دیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں۔ ختم نبوت یہ ضروری عقیدہ ہے، جو اس کو نہیں مانتا وہ ایمان والا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ کے انکار کرے تو مرتد ہے، اور ان کے طریقے پر پیدا ہوا ہے اور وہی اپنایا ہے تو وہ کافر ہے۔ بھلے لاکھ نمازیں پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، حج کر لیں، ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ جو ختم نبوت کو نہیں مانتے وہ ایمان والے نہیں۔ اللہ نے جن کو رسول بنایا ان کو کمالات عطا کیے، شان عطا کی، رسول ہونے میں نبی ہونے میں برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں، یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں۔
نبوت میں سب برابر ہیں، لیکن درجہ سب کا ایک نہیں، جیسا کہ تیسرے پارے میں آپ پڑھتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں ہم نے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے۔ تو درجہ مرتبہ سب کا ایک نہیں ہے، لیکن نبوت میں سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو رسول بنایا، یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، نبی اور رسول اس کے حوالے سے بھی کہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، یہ بھی آپ سن چکے۔ اس حوالے سے تفصیل بھی بتا چکا ہوں، اور یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ جتنے بھی اللہ کے نبی اور رسول ہیں وہ بڑی شان والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، اور حضور نے واضح فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، قرآن اور حدیث سے ثابت، اور پوری امت کا اس پر اجماع، سب جمع ہو چکے ہیں۔ اب اگر کوئی کسی طرح بھی کوئی رعایت ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو اس کی گنجائش نہیں۔ جنہوں نے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں مانا اور کہا یہ عوام کا خیال ہے، ان کے بارے میں بھی وہی حکم ہے جو دوسرے انکار کرنے والوں کا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ حضور کے ظاہری زمانے میں یا بعد حضور کے کوئی نبی آ جائے تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا، یہ سب باتیں بیکار ہیں، یہ ختم نبوت کا انکار ہے، اور ایسا شخص ایمان میں درست نہیں ہے، اس کا ایمان تسلیم نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا میرے بعد 30 دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، نبوت کا جھوٹا دعویٰ کریں گے، چنانچہ مسیلمہ کذاب نے کیا، عورتوں نے کیا، دیگر لوگوں نے کیا۔ آج بھی طرح طرح سے کچھ لوگ ہیلے بہانے کرتے ہیں، تو یہ جان لیا جائے کہ نبوت حضور پر ختم ہو چکی، اب کوئی نبی ہو سکتا نہیں۔ تو اس مسئلے پر کافی تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کی رجوع، لوٹ پلٹنا اللہ کی طرف ہے۔ اللہ تعالی نے جس کسی کو جو درجہ دیا ہے اس کو اس کا اہل بنایا ہے۔ اگر کہیں کہ نا اہل کو درجہ دیا ہے تو دینے والے پر اعتراض ہوگا کہ اس نے صحیح کو درجہ نہیں دیا، اور رب تعالی ہر قسم کی غلطی سے، خطا سے پاک ہے، اور نا اہل کو عطا کرنے سے نقصان ہوتا ہے، عطا کی بربادی ہوتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ کسی نااہل کو ملا، یا نبی میں نقص ڈھونڈنا، رسول میں نقص ڈھونڈنا، یہ اللہ پر اعتراض ہوگا۔ تو جو ایسا کرے گا کیا وہ ایمان والا شمار ہوگا؟ نہیں۔ ذہن میں رہے کہ اللہ تعالی نے جن کو نبی بنایا، رسول بنایا، جن کو شان عطا کی ہے، ہم ان پر کوئی اعتراض کریں تو اس کا مطلب کہ اللہ کا انتخاب غلط تھا، معاذ اللہ۔ تو جو ایسا کہے تو دور کی بات، سوچے گا بھی تو اپنے ایمان کو ضائع کرے گا۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں لوگ بہت زیادہ سیانے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور سیانے پن کا مظاہرہ کر کے دوسروں سے داد بھی لینا چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو۔ وہ
انتخاب کریں گے اپنے ادارے، کارخانے، فیکٹری، دفتر، تنظیم کے لیے، سیانہ آدمی ملے، چالاک ملے، عقل مند ملے، ہوشیار ملے، ہوش مند ملے، وہاں تو کہیں گے دیکھو میں نے کتنا چھانٹ کے آدمی رکھا ہے، کتنا بہترین رکھا ہے۔ تو اپنے بارے میں تو جب بات آئے گی تو بہت زیادہ دعوے کریں گے کہ جی میں نے چھانٹ کے رکھا۔ اللہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ کبھی سوچا؟ تو وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں وہ عقل والے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبیوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام جتنے نبی ہیں سارے محترم ہیں، سب گناہوں سے پاک ہیں، معصوم ہیں، شان والے ہیں، درجے والے ہیں۔ ہم کسی کی بے ادبی، گستاخی، توہین نہ کر سکتے ہیں، نہ برداشت کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہمیں سب پر ایمان، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے رسولوں کو مانتے ہیں، تو کسی ایک کی بھی بے ادبی ہم کر سکتے نہیں، نہ ہی کرنی چاہیے۔ کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے سزا کا بھی بیان ہے، یعنی مسلمان کا کام نہیں، کوئی غیر بھی کرے گا تو اس کو بھی سزا۔ لیکن آج دنیا میں کیا ہے بھئی، میرے لیڈر کو کچھ نہ کہو، نبیوں کو جو مرضی کہہ لو، تو یہ عجیب بات ہے۔ اور اب تماشا ہو گیا ہے، اپنے آپ کو علامہ کہلانے کے لیے نبی کی شان کا انکار، کوئی صاحب آتے ہیں کہتے ہیں نبی کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے، نبی کو قانون نہیں بنا سکتے، نبی یہ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ۔ یہ کون ہوتے ہیں نبی کی حد بندی کرنے والے؟ ان کی کیا حیثیت؟ اپنا آپ دیکھتے نہیں ہیں، اپنی حیثیت دیکھتے نہیں ہیں، اور شروع ہو جاتے ہیں بکواس کرنا۔ تو یہ لگام دینے والا کوئی نہیں ہے۔ حکمرانوں کو دین سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسے میں ہم سب کو سوچنا چاہیے اور اپنی غیرت ایمانی کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور اتحاد اور اتفاق سے خود کو طاقت بنا کر حکمرانوں کو بتا دینا چاہیے کہ ہم دین کے بارے میں کوئی منفی، کوئی گھٹیا بات سن سکتے نہیں۔ میں توڑ پھوڑ کا نہیں، یہ توڑ پھوڑ کر کے اپنی چیزوں کو جلانا، اپنی چیزوں کا نقصان کرنا، پھر ٹیکس بھر کے انہی کے لیے پھر آپ نے دوبارہ بنوانا، میں اس کا نہیں قائل ہوں۔ میں تو کہتا ہوں قوت بنو، اتنی قوت کہ ان کی جرأت نہ ہو کہ کوئی ایسی بات کر سکے۔ تو ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم ادب سے اگر نکلیں گے تو ایمان ضائع کر بیٹھیں گے، اور جس کا ایمان ضائع ہو جائے اس کے پاس کچھ رہتا نہیں۔ ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے، ذہن میں رہے۔ اور پھر سب نے لوٹنا تو اللہ کی طرف ہے۔ یہ جو دنیا کی 4 دن کی زندگی میں یہ جو لگے ہوئے ہیں اور جو شور کر رہے ہیں، ہر وقت لگے ہوئے ہیں اپنا پروپیگنڈا کرنے میں، انہوں نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ کیا کر لیں گے یہ؟ ان کا اگلا سانس ان کو آنا ہے یا نہیں آنا، کیا ان کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ نہیں۔ تو پھر یہ جو شور کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی وجہ سے کوئی دنیا میں تبدیلیاں آ جائیں گی؟ کیا کر لیں گے یہ؟ تو ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر پختہ ہو کر دنیا میں یہ ثابت کرنا ہے کہ مسلمان ایمان کے معاملے میں کسی سے رعایت کر سکتا نہیں۔ یہ ذہن میں آپ رکھیں۔ رسول فرشتے بھی اور انسان فرشتے، فرشتے جو رسول ہیں اور انسانوں میں سے جو رسول ہیں، یہ ہمارے اور رب کے درمیان واسطہ ہیں، وسیلہ ہیں۔ وسیلہ ملانے والے کو کہتے ہیں۔ یہ ہمیں رب سے ملانے والے، ہمیں جو کچھ ملا ہے
ان کی وساطت سے، ان کے ذریعے ملا ہے۔ تو اللہ تعالی قادر ہے، قدیر ہے، وہ چاہتا تو ہر ایک بندے کے لیے پوری کتاب ایک ایک بات لکھی ہوئی اتار دیتا، اس کو کوئی پوچھنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے ان کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہمیں ضرورت ہے، کیونکہ ہم ان کے بغیر رب تعالی کو پا سکتے نہیں ہیں۔ تو یستفی چن لیا ہے اللہ نے، ہر ملاوٹ سے، کجی سے، خرابی سے پاک ہیں یہ لوگ چنے ہوئے۔ تو جو اللہ کے چنے ہوئے ہیں ان میں خوبی ہی خوبی ہے، ان پر ہم اعتراض کر سکتے نہیں۔ اللہ تعالی سنتا ہے، دیکھتا ہے، ہم سب کو دیکھ رہا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ مگر یہاں کاشفی نے یہ لکھا کہ نبی کی باتیں سنتا ہے اور نبی کا حال دیکھتا ہے، یعنی اپنے نبیوں پر اللہ تعالی خاص نگاہ فرماتا ہے۔ وہ امت کے حال کو بھی جانتا ہے اور نبیوں کے حال کو بھی جانتا ہے، اور نبیوں کو بھی اللہ تعالی کمالات عطا فرماتا ہے۔ ہمارے صوفیاء کرام نے اور روایتوں کے مطابق علماء اسلام نے بتایا کہ کامل مرشد بھی اپنے مریدوں کو دیکھتا ہے۔ نبیوں کی تو شان بہت بلند ہے، روزانہ 360 مرتبہ کی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالی مخلوق پر 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت پر 360 مرتبہ نظر فرماتے ہیں، اسی طرح ولی بھی اپنے مریدوں پر 360 مرتبہ نظر فرماتا۔ یہ کمال عطا کرنے والا کون ہے؟ اشیاء میں سے پریشان کرنے والی اور راحت دینے والی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پریشان کرتی ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو خوشی پہنچاتی ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ جو کچھ لوگوں کے آگے ہے، یعنی ان کے اعمال جو انہوں نے پہلے کر لیے ہیں اور جو کریں گے، اللہ سب جانتا ہے۔ یہاں تقدیر کا ایک مسئلہ پھر بتا دوں، بار بار بتاتا ہوں کیونکہ لوگ شک میں پڑتے ہیں، کہتے ہیں جی ایسا ہی لکھا تھا اس لیے کیا۔ کوئی کام ہو جائے نا، جی ایسا ہی لکھا ہوا تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تو سن لیں آپ تقدیر کا لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتے، تقدیر کا لکھا ہوا آپ پڑھ کر کام نہیں کرتے، آپ کرتے ہیں اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے۔ تو اب جو لکھا ہے اللہ نے اپنے ذاتی علم سے لکھ دیا کہ بندہ یہ کرے گا، مگر ہم وہ لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں اپنے ارادے سے، اختیار سے، جتنا ہم کو ملا ہے۔ تو جزا اور سزا ہمارے ارادہ و اختیار پر ملتی ہے، اچھائی میں استعمال کریں جزا ملتی ہے، اس کو خرابی میں استعمال کریں تو سزا ملتی ہے۔ یہ ہمارے ارادہ و اختیار کی بات ہے جو ہم کرتے ہیں۔ تو کوئی یہ کہے کہ نہیں جی لکھا ہی ایسا تھا تو آپ نے لکھا ہوا پڑھ کر نہیں کیا، تو ایسے ہی کہہ دیتے ہیں جی ایسا ہی لکھا تھا، تو آپ اپنے ارادے کا کیوں بیان نہیں کر رہے کہ میں نے یہ سوچ کے کیا ہے، منصوبہ بنا کے کیا ہے، پلاننگ کر کے کیا، اس کا ذکر نہیں کرتے جی ایسا ہی لکھا تھا، فوراً تقدیر کی بات کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہاں سے کیا ہے؟ آپ نے تو اپنے ارادے سے کیا ہے، تو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ تعالی سب کو جانتا ہے۔ معتزلہ اور ان کے پیروکار جو آج تک ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہوتا بندے کیا کریں گے، جب بندے کر لیتے ہیں پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے، معاذ اللہ۔ تو بتائیں جو ایسا عقیدہ رکھے کیا مسلمان ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، ایسا لکھا ہے لوگوں نے، کتابیں موجود ہیں۔
تفسیر بلغت الحیران موجود ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے، لکھنے والے وہی لوگ ہیں۔ تو جو اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کریں، بتائیے پھر ان سے کوئی اور کیا بچے گا؟ جب انہوں نے رب تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں لکھی تو پھر نبیوں ولیوں کے لیے وہ جو کچھ کہہ لیں ان سے کیا بعید ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، جتنے کام ہیں۔ اس کو رجعت قہقرا، الٹے پاؤں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ پلٹ کے جاتے ہیں، مڑتے ہیں جاتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جس طرح سمندر کا پانی ہے، ساحل کو چومتا ہے تو پلٹ کر نہیں جاتا، پیچھے ہٹتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں ادب سیکھنا ہے تو اس سے سیکھو۔ وہ ساحل کو چومتا ہے تو الٹے پاؤں پیچھے ہٹتا ہے، یعنی پلٹ کر پیٹ کر کے نہیں جاتا۔ تو سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے، جتنا مرضی آگے چلے جاؤ، لوٹنا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو وہی سب کا مالک ہے، بذات مالک، صرف بذات کا مطلب خود سے وہ مالک ہے، اس کو کسی نے مالک بنایا نہیں۔ ہم تو کوئی چیز خرید لیتے ہیں تو اپنے آپ کو مالک کہتے ہیں نا، اس کو کسی نے مالک بنایا نہیں، وہ خود سے مالک ہے، جس کو جس کام کے لیے منتخب فرمائے، جس سے جو چاہے پوچھے، جو چاہے کرے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ اللہ تعالی سے ہم نہیں پوچھ سکتے تو نے مجھے کیوں بنایا، تو نے میری آنکھ ایسی کیوں بنائی، تو نے میری ناک ایسی کیوں بنائی، ہم پوچھ سکتے نہیں۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں نہیں کرتے، اللہ تعالی جو چاہے پوچھے۔ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، اس کو اختیار ہے، ہمیں اس کے سامنے کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن یہ بندہ بڑا عجیب ہے۔